बेचना पैसा बनाने के लिए दीन के नाम पे सियासत कर रहा है। हिंदुस्तान के पैसों पर और इसराइल के पैसे पर पार्टियां बनाने वाले तुम, डीजल के परमिट पे बिकने वाला, धांधली करने वाले तुम, जो मर्जी फतवा दिवाना है आपके लिए दे देगा। इल्जाम हम पे लगाते हो। कश्मीर कमेटी के ऊपर चेयरमैनशिप पे बिकने वाला, दामन उजला साफ सुथरा है और जिस पर तुम दाग नहीं लगा सकते, वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हारी हुकूमत है, लाओ कोई केस। हमारे खिलाफ तुम्हारे पास गालियों के अलावा और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, मुल्क के साबिक वजीर आजम इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना। मुल्क के एक साबिक सदर मेडिकल ग्राउंड्स पर पहले ही मुल्क से बाहर हैं। सियासत की डिक्शनरी में बज़ाहिर मियाँ साहब को परवेज मुशर्रफ पर रहम आ गया और खान साहब को मियाँ साहब पर रहम आ गया, मगर एक और साबिक सदर के जो इस वक्त शदीद बीमार हैं और खबरें हैं कि मियाँ साहब से उनकी बीमारी की शिद्दत कहीं ज्यादा है, मगर इंसानी हमदर्दी का मामला यहाँ निस्बतन कई दर्जे कम है। एक मरीज इलाज के लिए आज बैरून मुल्क रवाना, एक मरीज को कराची जाने की इजाजत नहीं। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज उनके साथ हैं, मगर जरदारी साहब को हुकूमत उनके जाती मुआलिज फराहम करने को तैयार नहीं। और यहाँ फर्क ये भी है कि बकौल पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी बैरून मुल्क जाना ही नहीं चाहते और ना ऐसी दरख्वास्त अब तक जमा करवाई गई, जबकि मियाँ साहब टेक्निकली बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त देकर गए हैं। मुमकिन है कि अब अपने बयानियों के भरम के लिए मंतक से ज्यादा शोला बयानियों से काम लिया जाए। मौलाना साहब आज कह रहे थे कि वो इस्लामाबाद ऐसे ही नहीं आए और इस्लामाबाद से ऐसे ही नहीं गए। अब अगर मंतक को इस्तेमाल में लाया जाए तो सवाल तो एक ही बनता है सबसे बड़ा कि मौलाना साहब ने पहले एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया और आज इसी सियासत, इसी गारंटी पर पुरएतमाद नजर आते हैं कि उनकी सुनी गई है। मैं एस्टेब्लिशमेंट को बार बार कहना चाहता हूं कि इसके पीछे से हट जाओ। जब तक तुम रवैया आईन के मुताबिक नहीं बनाओगे कि इस तरह फिर हम और आप इस मुल्क में नहीं रह सकते। हम इस्लामाबाद वैसे नहीं गए थे और हम इस्लामाबाद से वैसे नहीं आए हैं। खान साहब का मामला भी कुछ ऐसा ही नाजरीन के नींद में बुड़बुड़ाते किसी इंसान की तरह वो कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, मगर आंख खुलते ही तो खुद को एक इम्तियाजी किस्म की रहमदिली में मैसूर पाते हैं कि जो मुल्क के साबिक वजीर आजम को हर मुकदमे से बरी करके बामान बैरून मुल्क पहुंचा देती है और साबिक सदर की बीमारी से आंखें चुरा लेती है। आज नैब के चेयरमैन भी मामूल से कहीं ज्यादा शोला बयान थे। हमारी तरफ से डील हो गई, ना ही ढील दी जाएगी और नैब की जानिब से कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। हम पर तनकीद की जाती है कि नैब का झुकाव एक तरफ है, ताहम अब हवाओं का रुख बदल रहा है, अब दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं। ये बिला इम्तियाज एहतसाब का रुख है या अगले फरीक के जरा कमजोर पड़ते ही कारी जरब मारने का ऐलान है। नाजरीन, खान साहब की कल की तकरीर, मौलाना साहब के ये इशारे जो आपने सुने, नैब की हवाओं का रुख बदलते सियासी वक्त का तकाजा है या वो शोला है कि जो बयान की हद तक तो भड़केगा और शायद बुझ भी जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे, किस चीज की पर्दादारी कोशिश करेंगे ये जानने की। हमारे साथ आज मौजूद होंगे सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फवाद चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, आपसे आगाज करेंगे। पहले तो ये बताइएगा कि जब आपके वजीर आजम ने ये कह दिया है कि वो बीमार हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने आप को मुतमईन भी कर लिया, वाई आर पीपल लाइक यू, फैसल वाडा, अली जैदी, ये क्यों सियासत खेल रहे हैं अभी भी मियाँ साहब के जाने? नहीं तो उनकी बीमारी पे तो कोई भी सियासत नहीं खेल रहा। उनकी बीमारी पे तो सिर्फ उनकी फैमिली ने सियासत खेली है। हम तो उनके जाने के प्रोसेस के ऊपर गिला जरूर किया है। बीमारी पे तो हम देखें सारे दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको मुझे क्यों निकाला से खुदा के लिए, मुझे निकालो का सफर अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी लीडरशिप जब वोट के लिए इज्जत मांगती है तो दरअसल जमहूरी निजाम का मजाक बनता है। मुझे मुस्लिम लीग नून के उन वर्कर से हमदर्दी है जो नवाज शरीफ को लीडर मान के दिन रात खज्जल खराब होते हैं। फिर फैसल वाडा, सऊदी अरब के बाद एक बार फिर नवाज शरीफ मुल्क से रवाना, सूट बूट पहने हशाश बशाश अपने पांव पर जहाज के अंदर गए और दुआओं की बजाय फूल बरसाए गए। एक बार फिर पाकिस्तानी निजाम को अंगूठा दिखाकर चले गए। और आपने तो ये भी कहा जिस तरह भाग दौड़ के वो भागते चले जा रहे हैं सीढ़ियों के ऊपर,
پر لگتا ہے کہ اب صحیح ہو گئے ہیں. دس از ناٹ پالیٹکس. نہیں بالکل بھی نہیں. اٹس ناٹ پالیٹکس. فوکس صاحب وہ تو کہہ رہے نہیں ہے. واٹ از دس؟ نہیں ہم نے جو پروسیس کے اوپر وہ کیا اردو میں کیا کہتے ہیں اور اس کو کہ جگت مارنا اور مذاق اڑانا, اس کو یہی کہتے ہیں. ایک تو آپ لوگوں کی اردو بھی اچھی نہیں, اور دوسرا دیکھیں مہر, اس میں ایک چیز ہمیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ جس وقت کلثوم بی بی جس وقت بیمار تھیں تو اس وقت بھی بہت یہ باتیں ہوئی کہ جی کہ وہ بیمار نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کئی کارکن تو ہاسپٹل ان کے کمرے تک پہنچ گئے صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بیمار نہیں ہے. لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو ہر شخص جس نے ان کی بیماری کے اوپر سوالات اٹھائے تھے شرمندہ تھا. تو ہمیں کسی کی بیماری کے اوپر جاتے اور ہاسپٹل کے بورڈ کا ایک گاؤن پہنا ہوتا. پہلی بات یہ ہے, نہیں دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کیوں اس کے اوپر آبجیکشن کرتے ہیں. آبجیکشن بیماری پہ تو کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے نا, بیمار ہے اللہ ان کو صحت دے. مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 800 قیدی پچھلے 10 سالوں میں پاکستانی جیلوں میں جو ہے وہ جان کی بازی ہارا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے آپ نے ایک ایکسیپشنل طریقے سے وہ پروسیس اختیار کیے ہیں اور وہ باہر جا رہے ہیں, اس کے اوپر عام آدمی کہتے ہیں کہ نہیں یہ پھر دو پاکستان ہی ہے, ایک پاکستان نہ نکالتے. ہم نے تھوڑا نکالا. ای سی ایل سے نام تو آپ کی کابینہ نے نکالنا تھا, آپ لوگوں نے نکالنا کورٹ کا ڈیسیژن ہے, ہم نے تھوڑا نکالا. لیکن پھر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے نا جی, وہ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مشرف کو عدالت بھیج رہی ہے, ہم نہیں بھیج رہے. The ball was in your court. آپ یہ نہ نکالتے تو کھوکھر صاحب بھی جاتے. دیکھیے سر ای سی ایل سے نام کس نے نکالنا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں جو آپ جو سجیسٹ کر رہی ہیں, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ آرڈر کو جو ہے وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکنا. کورٹ آرڈر سے پہلے جو مرحلہ تھا جب آپ نے کنڈیشن لگائی, وہ کس نے لگائی تھی؟ کنڈیشن لگائی تھی نا ای سی ایل سے نام ہٹانے کی. یو کوڈ ہیو سیڈ کہ یار ای سی ایل میں کانویکٹ کو اجازت گنجائش نہیں ہے باہر بھیجنے کی, نہیں نکالتے. اسی لیے کنڈیشن لگائی تھی نا. دیکھیے کنڈیشن ہم نے ایک پاکستان تب کہاں گیا. ہم نے کیا کیا, ایک بیلنس کیا, ایک ہیومینٹیرین اینگل میں. ہمارے ڈائریکٹ سیاسی مخالف تھے, اگر ہم ڈالتے تو یہ نہ لگے کہ ہم جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پالیٹکس کہہ رہے ہیں, جو آپ نے پہلا پارٹ کا. اور ہمدردی ہم نے پہلے میں یہ کیا. دوسرے میں ہم نے انشور کیا کہ وہ پاکستان واپس آ سکیں. پاکستان کے لوگوں کا وہ پیسہ, اور وہ پیسہ ہم نے ڈیٹرمن نہیں کیا, کورٹس نے ڈیٹرمن کیا. کورٹس نے جو ڈیٹرمن کیا وہ اس کا ہم نے انڈیمنیٹی بانڈ بنایا. وہ ہم نے پروسیس اختیار, فیئر پروسیس اختیار کیا اور کوشش کیا. پروسیس فیئر تھا انفیئر تھا وہ الگ بات ہے, دیٹس اے ڈیبیٹ انٹو اٹ سیلف. نکالا تو آپ نہیں, ہمارے پاس اپلیکیشن آئی شہباز شریف صاحب کی, اور اس کے اوپر ہم نے یہ ایک پروسیس بنایا جو آئی تھنک اے فیئر پروسیس تھا. دیکھیے, اور دوسری جو اہم بات ہے وہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ بھیجنا نہیں چاہیے تھا. میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں اگر آپ کو ایک پاکستان اتنا ڈٹے ہوئے, آپ ایک پاکستان پہ اینڈ فیئرلی سو ایبسولوٹلی, تو نہ بھیجتے نا, قائم رہتے, کھڑے ہو جاتے, کہتے نہیں ہے گنجائش کانویکٹ کو باہر بھیجنے کی. پھر وہ آپ کے بڑے یعنی کہ صاحب چھپنا بھی نہیں, سامنے آپ کے دوست سارے جو ہے وہ پھر رات کو عدالتیں لگا لیتے ہیں نا کہ نہیں دیکھیں کتنا ظلم کر رہے ہیں. وہ دوست جن کو آپ بند کرنا چاہ رہی تھی آپ کی حکومت بولنے سے. دیکھیے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس ملک میں دو نظام ہیں, 800 قیدی ان کا ذکر کیا انہوں نے. جیل اور جیل ریفارمز ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. چلے پچھلے 10 سالوں میں آپ 1.5 سال آپ کو ہوا ہے, باقی سارے ہمارے کھاتے میں ڈالے, تو پچھلے 1.5 سال میں آپ نے کتنی جیل ریفارمز کی ہیں؟ 2 صوبوں میں آپ کی حکومت, آپ نے ان 800 قیدیوں کے لیے کیا کیا؟ اور پھر جیل ریفارمز, پولیس ریفارمز, کوئی ایک بتا دیں شعبہ کے جس کے اندر آپ نے ریفارمز کی ہوں. اور پھر سیکنڈلی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک پروفیسر صاحب تھے جو نیب کی کسٹڈی میں جن کی وفات ہوئی. تو اس طرح کی جب واقعات بھی ہوئے, ان واقعات کے بعد بھی اگر آپ ریفارم نہیں کر سکے, بریگیڈیئر اسد منیر مرحوم انہوں نے اس کی وجہ, تو یہ ساری چیزیں جب آپ نے دیکھی, آپ کی نظروں کے سامنے تھی, اس وقت آپ نے ریفارمز کیوں نہیں کی؟ اور آج بیٹھے طنز کر رہے ہیں. اور اگر اتنی تکلیف ہے تو جائیں سپریم کورٹ اپیل دائر کریں. سوال تو اس سے بھی بڑا ہے آج نا. دیکھیں آج آئی تھنک خان صاحب کوئی 375 دفعہ کہہ چکے ہیں NRO نہیں دوں گا پچھلے 1 سال میں. نیب چیئرمین نے بھی آج کہا نہیں دوں گا NRO. تو یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ان کے پاس اختیار ہے NRO دینے کا, یا جس کے پاس اصل اختیار ہے وہ تو خاموش بیٹھا ہے. دیکھیے اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے, اس لیے اختیار نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے ہمارے میڈیا کے اندر لوگوں میں. NRO سپریم کورٹ ایک فل بینچ بیٹھ کر ایک ججمنٹ دے چکا ہے کہ NRO ایلیگل چیز ہے. NRO اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ہو ہی نہیں سکتا. کون سا NRO, کس طرح NRO ہوگا؟ NRO کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام عدالتیں جنہوں نے سزائیں دی ہیں, تمام عدالتیں جن میں مقدمات چل رہے ہیں, وہ انڈر کنٹرول ہیں. یعنی کہ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ میں نے کروایا تھا چیف عوامی اسٹاف سے, حکومت PMLN کے اوپر اثر و رسوخ کروایا. یعنی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایک میتھ ہے. نے اس کا جواب دے لینے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ریفارم کیے ہیں جیل میں آ کر کے.
سب سے پہلے تو جو کوٹ لکھپت جیل ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب تھے اس کا ہاسپٹل جو ہے وہ تو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے. جب نواز شریف صاحب وہاں پہ بیمار تھے, جب یہ ہمارے چیف منسٹر صاحب, نہیں وہ کیمپ جیل میں ہوئی تھی. جو دوسرا جو وہاں پہ جب نواز شریف صاحب بیمار ہوئے ان کو تو جو فیسلٹیز وہاں پر دی گئیں وہ تو بالکل ہی آپ سمجھیے کہ 5 اسٹار فیسلٹیز تھی, جس سے عام قیدیوں کے لیے کو بھی فائدہ ہوا نا اس کا. اس کے ساتھ ساتھ جو سارا آپ نے وہ جو سارا کوٹ لکھپت جیل, جو چیف منسٹر صاحب جب یہاں پیش ہوئے جسٹس ستر منڈلا صاحب کی کورٹ میں, تو وہاں پہ بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے جتنے وزٹس کیے ہیں جیلوں کے اور میں نے جو سہولتیں وہاں پر دی ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں ہمارے نہیں. تو آپ مطمئن ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زبردست دی ہوئی ہیں جیل میں, آپ سہولتیں کافی بہتر ہیں. اللہ اللہ کر کے میاں صاحب چلے گئے خیریت سے, مگر ابھی بھی آپ کو فواد صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی سیاست نہیں ہو رہی, حشاش بشاش بوٹڈ سوٹڈ گئے بھاگتے ہوئے. وہ کر کیا رہے ہیں پچھلے 3-4 دن سے فرسٹریشن اپنی ریفلیکٹ کر رہے ہیں, وہ کیوں چلے گئے, کیا ہو کیا, اس نے کیا کر دیا. حالانکہ کہ میں پلیز لیٹ می برنگ ان ون سبجیکٹ, بیکاز یہ دو نہیں ایک پاکستان پر کل سے بات ہو رہی ہے, پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے. میں ان سے کچھ اسپیسیفک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں, دو صرف. فواد آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بولیں. کہ دو نہیں ایک پاکستان ہم بنایا, روز ایک ہی بات کرتے ہیں, نام بھی آئے تو کون سی بات. نہیں میں جواب دینا نا, میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں, آپ جواب دیں. جب اسلام آباد میں کھوکے اور چھوٹی دکانیں گرائی جا رہی تھیں اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھر گرائے جا رہے تھے, تو بنی گالا کو ریگولرائز کیوں کیا گیا تھا؟ یہ اس کا جواب دے دیں آپ, اور لیگل ابھی پتہ کر لیں کہیں سے, اس کا کوئی جواب نہیں آپ کے پاس. دوسری چیز یہ, آپ فورن فنڈنگ اس کو کہتے ہیں سوال گندم جواب چلا. فواد سوال کیا کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں بنی گالا کا گھر کیوں نہیں گرایا. آپ کے سر دو پاکستان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں نا. فواد اسپیک نا, اس کے بعد آپ بالکل بول لینا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سب کو انصاف کے کٹہرے میں آنا چاہیے, اور چیف جسٹس سے پرائم منسٹر نے اپیل بھی کی ہے, تو مظاہرہ کریں آپ کل ہمت کر کے, ایک جائیں الیکشن کمیشن میں, اور فورن فنڈنگ کیس جو 5 سال سے بند پڑا ہوا ہے, اس کو اب آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کیمرہ کریں. شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ میرا پبلک ویو میں پورا ہونا چاہیے مقدمہ, یہ کہہ رہے ہیں اس پر ہونا چاہیے, اور 5 سال سے رو دیا ہے الیکشن کمیشن, لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اب دو نہیں ایک پاکستان, انصاف مانگ رہے ہیں چیف جسٹس سے. ٹھیک ہے, اپنا تو مظاہرہ کر دینا جا کے کہ جی دیکھیں یہ ہے, ہم آ کے جواب دے رہے ہیں. کیا ہوتا ہے جواب دینے کا طریقہ کہ 18 فیک اکاؤنٹ ہم نے کیوں چھپا کے رکھے تھے, یہ پیسے کہاں سے آئے تھے, کن. مگر آپ کو لگ رہا ہے نواز شریف کے جانے سے ووٹ کو عزت اور اصولی اور نظریاتی بیانیے کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچے گی؟ نہیں جی, میرا خیال ہے ہمارا جو لیٹسٹ دیکھیں بڑا سمپل ہے مہر, اس وقت روتے ہوئے کون نظر آ رہا ہے اور خوشی کا اظہار کون کر رہا ہے. جس دن اعلان ہوا تھا فیصلہ, اس دن پی ایم ایل این کے ورکرز مٹھائیاں کھلا رہے تھے, اور پی ٹی آئی کے منسٹرز اور ورکرز وہ فواد مٹھائیاں تو آپ پیناما کی ججمنٹ کے بعد بھی کھلا رہے تھے, پہلی بار سر لینے کے دینے پڑ گئے. لیٹ اس ریسٹرکٹ اٹ ہیئر. پرائم منسٹر کا بھی آپ نے کل دیکھا تھا, میرا خیال ہے اتنی ہارڈ ہٹنگ, اتنا فرسٹریٹڈ پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا تھا. پھینٹی لگا دیں گے, یہ میں شکست, انہوں نے کہا میں شکست کے بعد جیتنا بھی جانتا ہوں. شکست وہ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں, شکست ہوگی ان کو, شکست ہوئی ہے. فواد بھاگ آپ کا ووٹ متاثر ہمارا تو بنیادی جو وہ پہلی بات تھا اس کو انصافین سے زیادہ میرا خیال پاکستانیوں نے تو اس کو جو ہے وہ برا منایا ہے اس بات کا. جی اور عام پاکستانی جو ہے وہ دوبارہ اس کو یہ جھٹکا ضرور لگا ہے کہ یہاں پہ جو ایک دیکھیے ابھی ہم حکومت میں آئے ہیں, نظام ہم نے میرے سوالوں کا جواب ضرور دے کے نظام کی تبدیلی کے لیے ایک بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. اور یہ جو مافیاز ہیں جس کو زبیر صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں, مصطفیٰ صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کا جو مقابلہ کرنا ہے وہ بڑا ایک لمبا کام ہے اور مشکل کام ہے, اور اس کو انشاءاللہ ہم انجام دیں گے. لیکن جس کتنے سال چاہیے ہوں گے؟ دیکھیں کچھ سال تو ڈیفینیٹلی اس کو چاہیے, 5 سال سے پہلے انشاءاللہ یہ معاملہ ہو جائے گا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ایک اور بات, وہ ذرا فردوس عاشق خان اور عمران خان صاحب کا جو تضاد تھا بیانیوں میں نکالیے گا. منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, کابینہ کے تمام تر
जानते हैं अंदर क्या हो रहा था, तो ही माइट बी एबल टू गाइड अस कि सच कौन बोल रहा है. प्रोड्यूसर बताइएगा व्हेन इट्स रेडी. मगर इन द मीन टाइम मुझे ये बताइएगा कि ये दोहरे सलूक क्यों हैं, क्योंकि वो हुकूमत जो हमदर्दी का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात कर रही है, इतनी रियायत मियां साहब को और जरदारी साहब को ना अपना जाती मुआलिज ना कराची जाने दिया जा रहा है. क्या बात है, वह इतने दोहरे में नहीं, मेरा नहीं ख्याल अभी तक जरदारी साहब ने कोई इस सिलसिले में कोई दौड़ धूप की है. नवाज शरीफ साहब ने जो जितने रेलेवेंट फोरम्स थे, रेलेवेंट फोरम्स हैं कौन से? जेल अथॉरिटीज, प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्ट हो गया वहां से. और तो कोर्ट ने किया ना, और नहीं कोर्ट ने नहीं किया, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होम सेक्रेटरी ने रिजेक्ट किया. ये उनके दायरे कार में. कोर्ट के पास जाए, कोर्ट के पास जाए, कोर्ट कहती है तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट डिसीजन. और मैं सिर्फ एक जवाब दे दूं बड़ा क्विकली. जो इन्होंने माफियाज का जिक्र किया कि इन माफियाज के खिलाफ हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो जिद्दोजहद एक तो पहली चीज, अगर आप वाकई रिफॉर्म ओरिएंटेड होते तो आप पहले 6 महीने के अंदर आपने खुद 100 दिन का एक प्लान दिया था, आप कुछ करते और उस प्लान को सामने लेकर आते, उस पर अमल करते. एक टका आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया. दूसरी बात, टोबैको माफिया को साथ मिलाकर, शुगर माफिया को साथ मिलाकर असद उमर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहते हैं कि तहकीक होनी चाहिए इस चीज की कि इस हुकूमत के अंदर, चीनी के अंदर किसने पैसे बनाए. और फिर ये कहते हैं कि हमने माफियाज के खिलाफ जिद्दोजहद करनी है. तो अपने अंदर जो माफियाज है उनके खिलाफ आपने क्या जिद्दोजहद की? कोई ऐसे माफियाज नहीं. अच्छा, मैं वैसे चूंकि ये कैसे इन्होंने रेलेवेंट सी बातें की हैं, जो बातें मैं जुबैर साहब से, जिन बातों का जवाब नहीं है वो इरेलेवेंट हो जाती है. वो उस पर मैं आ जाता हूं, लेकिन वो लंबी बहस है ना, फिर वो कर लेंगे. जुबैर साहब से ये पूछे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो क्रिटिकली बीमार हैं. हमें भी पता है, आपको भी पता है, हम सब उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं. लेकिन ये इन्होंने क्या तरीका किया है कि वो पहले यहां से जाएंगे 4 घंटे की फ्लाइट लेके दोहा से 7.5 घंटे लेके लंदन. तो जो बीमार हैं उनको आप टॉर्चर दे रहे हैं. तो ये क्या इनकी, वैसे इसका जवाब खोकर साहब के पास है अपने जाती एक्सपीरियंस से. अगर जुबैर इफ यू वांट टू आंसर इट बाय ऑल मींस. मुझे सीरियसली फवाद, यू आर सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, माशाल्लाह. आप क्यों अपने आप का मजाक उड़ा रहे हैं इस किस्म की चीजें बात करके? 4 घंटे 7 घंटे, बट दीज आर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स. मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ और आप भी एक्सपर्ट नहीं, बट व्हाई आर यू रेजिंग दिस? कांट बी डिस्कस. वो आपने शुगर माफिया की बात को आपने कहा ये इररेलेवेंट चीज है. असद उमर जो अभी आपके प्लानिंग मिनिस्टर है, उन्हें फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि ये इस पर क्या हुआ है, क्या माफिया था, और इन्वेस्टिगेशन करें. बट व्हाट फवाद प्रॉब्ली मींस इज कि वो एक अनटू इटसेल्फ एक लंबा चैप्टर खुल जाएगा. मगर आई बिलीव तो फिर 2-1 की ना बात करें. वी वांट टू एम्बैरस हिम, वी वांट टू शो कि ये बिल्कुल बातें करने की हद तक सिर्फ कर सकते हैं और दूसरे जो इनके ओपोनेंट है उन पर उठा सकते हैं. अपना हिसाब किताब. जवाब तो नहीं दिया ये वाली बात है. मैं तो सीरियस सवाल पूछ रहा हूं सर. ये बात उसके बाद एहसन इकबाल साहब का भी ये कहना कि हुकूमत के ताखीरी हरबों की वजह से एयर एम्बुलेंस लिए, वरना कमर्शियल फ्लाइट लेके जाते. ये क्या बात? अब प्लेटलेट काउंट, उनकी मेडिकल हिस्ट्री जो बताई जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इस कदरे बेहतर प्लेटलेट काउंट के हवाले से. नहीं, एहसन इकबाल वाले पूरा जरा बताओ ना. एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि 5 दिन पहले अगर हुकूमत मान जाती तो वो तो कमर्शियल जहाज पे चले जाते. अब जब उन्होंने उस वक्त, हालांकि वो ये कह रहे थे कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, 5 दिन के बाद तो सिचुएशन ज़ाहिर है बेहतर हुई है ना माशाल्लाह. और मेरा सब बेहतर लग भी बेहतर है माशाल्लाह. तो बात यह है कि अगर आपने ये, तो जुबैर साहब इस सवाल पे गुस्से ही आ जाते हैं. हालांकि ये बड़ा संजीदा सवाल है कि अगर वो बीमार हैं तो आपने लंबा रूट क्यों लिया, और लंबा रूट क्या बताइए? आपकी वालदा बीमार थी, मेडिकली यू सपोज्ड टू. जी, मैं आपके आने से पहले मैं यही हम जिक्र कर रहे थे. मेरी वालदा जब बीमार थी आज से 3 महीने पहले, उन्हें हम इसी तरह एयर एम्बुलेंस में इमरजेंसी में लेकर गए और वो रुकना पड़ा. रेगुलेशंस हैं कि आप किसी भी पेशेंट के साथ इतनी देर तक फ्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको टच डाउन करना पड़ता है ऑक्सीजन टैंक्स भरने के लिए. मेडिकल है ना कि बार रिफ्यूलिंग भी कराएं. द पॉइंट इज हो चलेगा नहीं चलेगा. नाउ व्हाट आई एम पता कैसी बातें कर रहे हैं. लंदन में 7.5 घंटे, पाकिस्तान से लंदन 7.5 घंटे. व्हाई टू टेक अनदर 4 आवर्स? सर वो कह रहे हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुताबिक ये बातें लग रही हैं. क्यों इसके अंदर इंडल्ज कर रहे हैं वो? नहीं, लेकिन जुबैर साहब तो अपना परेशान से हो गए. मैं अब मुझे एक बात बताएं, ये जरा सैफुर रहमान साहब आजकल ये दुख है आई थिंक, बिकॉज़ कह रहा पूरा पाकिस्तान मायूस. सैफुर रहमान साहब आजकल कहाँ है? ये जरा चेक कीजिए, दिखाइए इमरान खान साहब. मुझे एज ए वजीर आई नीड यू टू क्लैरिफाई समथिंग. नहीं, सैफुर रहमान किधर है? जुबैर बताएंगे ना. ये देखिए जरा, ये देखिए. कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, लेकिन रहम आ गया. मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा
कि ठीक है तकलीफ है जाने दो। अक्सरियत जो थी ऑलमोस्ट 85% लोग जो थे 85 to 90% वो हमायत में थे। ये जनाब कौन सच बोल रहा है? इमरान वैसे खान आप या- सच्ची-मुच इतनी मासूम है कि आप एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं कहूंगा कि You were फिरदौस inside. आशिया कमान सही कह रही है और प्राइम मिनिस्टर गलत कह रहे हैं? फिरदौस झूठ बोल रही है। वो मेरा बॉस है, मुझे कल फारिग कर दे। तो यानी जमीर नहीं है, कोई सच नहीं है। हक और सच के रास्ते पे मैं नहीं खड़ा हो जाऊंगा सिपाही बन के। और जब फिरदौस आशिया कमान एक बात करेंगी और इमरान खान एक बात करेंगे तो हमेशा कौन सही होगा? ये क्या कुर्सी का दुख तो नहीं है? क्या बात है? ये कहीं कुर्सी का दुख तो नहीं है? किस चीज का? फिरदौस बीबी जो लेके बैठ गई हैं आपकी चीज कुर्सी, की? जिसके ऊपर मुझे लगता है बाय द वे यू वर फिनोमिनल, बट क्या बात, सो मेजॉरिटी जैसे खान साहब कह रहे हैं अगेंस्ट थी, क्यों फिरदौस कह रही है 90% सब हक में थे जाने देने की? लाइक यार तर्जुमान झूठ बोल रहा है या वजीर आजम? नहीं, वजीर आजम तो जाहिर है। आपने दोनों हाथ तो नहीं खड़े किए थे, वो कहती है कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों हाथ खड़े किए थे। कुछ नहीं किए होंगे। जुबैर मजा आ रहा है बहुत, है ना? वो कह रहे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन ये एक चीज देखे, मैं फवाद के फेवर में वो कह रहे फिरदौस आशिक कमान साहिबा गलत बयानी कर रही हैं। क्या कर रहे हैं? कौन कर रहा है गलत बयानी? अच्छा, गलत बयानी कौन कर रहा है? एक तो कर रहा है, कैबिनेट है, कैबिनेट की प्रोसीडिंग्स बाहर नहीं बता सकते। अच्छा, और जुबैर नहीं, कैसे नहीं बता सकते यार? या तो प्राइम मिनिस्टर जो है जब वो बात करेंगे तो वो सही बात करेंगे, वही हतमी बात करेंगे। तो जनाब, अब ये जुबैर साहब आपको नैब चेयरमैन ने भी एक पेशकश की है, उसका जवाब वैसे तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने आखिरी इंटरव्यू में बिफोर गोइंग टू जेल मुझे दे गए थे, बट आई लाइक योर इनपुट एज वेल। मुलायजा कीजिए। ज्यादा बेहतर नहीं कि उपली बार्गेन करें और अल्लाह का नाम लेकर दुनिया के जिस मुल्क में चाहते हैं चले जाएं। एक पैसा भी कहें ना, एक खोटा पैसा पाकिस्तानी नवाज शरीफ साहब नहीं अदा करेंगे। आप पूरी जिंदगी जेल में रख लें, ये मैं बात आपको आज बता रहा हूं। तो आप इत्मीनान से आए, आप प्ली बार्गेन करें। एक खोटा पैसा अगर नवाज शरीफ अदा कर दे, मैं जिम्मेदार हूं, सियासत छोड़ दूंगा, ये मुल्क छोड़ दूंगा। सो जुबैर साहब, ये बात दुरुस्त है, एक खोटा पैसा भी नहीं देंगे मियां साहब, और अगर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी तो इसीलिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और अदालत खेला। नो बट महर, ये शाहिद खाकान अब्बासी का ये 4-5 महीने पुराना इंटरव्यू आप चला रही, और मैंने जिस दिन फैसला आया था, जब कैबिनेट कमेटी ने प्रपोजल दिया था, मैं आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था, आई विल रिजाइन इफ दे एक्सेप्ट इट। मैंने कहा था ना, क्यों कहा था? इसलिए कहा था बिकॉज हमें वो शाहिद खाकान अब्बासी भी वही बात कर रहे थे और मैं भी वही बात कर रहा था। किस चीज के पैसे थे? वी आर फाइटिंग इट आउट इन द कोर्ट। किस चीज के पैसे दें? ठीक है जनाब, ओके ओके। He was he is innocent and he should not pay, especially यार एम्बुलेंस के पैसे भी कह रहे हैं जुबैर साहब ने दिए हैं। चले एक वक्फा ले लूं, अब हवाओं का रुख बदल रहा है, नैब चेयरमैन कह रहे हैं। आपने मुझे 10-15 मिनट कहा था, मैं आई हैव टू गो, मैं सिर्फ he has to make a statement that फिरदौस आशिक कमान was lying। इतनी तो हिम्मत होनी। अच्छा जुबैर साहब, ये बताइए, ये अपना पैसे आपने दिए इसके एम्बुलेंस के? काफी र्यूमर है। नहीं, जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो आप तो बताते नहीं है, हम आपके सवाल का जवाब वो दे चुके हैं। एक भी आप कहते हैं इररिलेवेंट बातें, वो दे चुके हैं जुबैर साहब। जैसे जहांगीर तरीन साहब ने हेलीकॉप्टर और जहाज पे इमरान खान साहब ने कभी सफर ही नहीं किया। क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या यार फवाद, तो जुबैर तो गुड डे फॉर यू। ये कह रहा है कि जुबैर साहब ने दिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, चलिए वक्फा ले लें, गेट टू सीरियस थिंग्स। मौलाना साहब बड़े बड़े इशारे दे चुके हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है, नैब चेयरमैन कह रहे हैं, तो एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद आएंगे टू द बिगर पिक्चर, क्या होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। अभी टॉट इन हाउस चेंज कोई बड़ा, वाकई बिलावल कह रहे हैं वजीर आजम नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। एक वक्फे के बाद जनाब, चेयरमैन नैब कह रहे थे किसी को छींक भी आए तो लंदन चले जाते हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को अपनी सफाई देने की इस तरह जरूरत क्यों पड़ी और हवा का रुख बदलेगा? यानी कि क्या ये इशारे कौन से हैं? मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, हम जो कह रहे, सुनाइए जी, पहले बताएं क्या कह रहे हैं, और साथ नैब चेयरमैन को भी सुने, अपने इत्तेहादी भी दुखी हैं, वो भी कह रहे हैं मुशावरत नहीं करते, ऐसा काम नहीं चल सकता। ये इसका मतलब बताएंगे हमें वजीर साहब। इस तरह फिर हम और आप इस मुल्क में नहीं रह सकते। हम इस्लामाबाद वैसे नहीं गए थे और हम इस्लामाबाद से वैसे नहीं आए हैं। ये आपने सुना, वैसे नहीं गए थे वैसे नहीं आए हैं। साथ फवाद, नहीं वैसे तो नहीं आए हैं, काफी जो है वो बेइज्जत होके आए हैं। देखिए, दूसरी बात यह है कि जो अब इनके साथ शाहराहों पे हो रही है,
مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کو چاہیے اپنے کارکنوں کو اٹھائیں. روزانہ بیچارہ کو ٹرک ڈرائیور اترتے ہیں, 2-3 لگاتا ہے پھر آگے جاتا ہے. جو اس وقت JUI کے کارکنوں کے ساتھ جو کروا رہے ہیں پورے پاکستان میں, میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. دیکھیے یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کی تحریکیں, ان کا شروع میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا کیا انجام ہونا ہے. فضل الرحمان صاحب جب کنیکٹ دا ڈاٹس, آئی نو یو اسمارٹ انف, ذرا سا کنیکٹ دا ڈاٹس کریں. بلاول کہتے ہیں, احسن اقبال کہتے ہیں اگلے سال, ایون مولانا کہتے ہیں اگلے سال اس ٹائم پہ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوگا. آپ کے اتحادی کہتے ہیں, جو کل میرے ساتھ کامل علی آغا تھے, خواجہ اظہار الحسن تھے, دونوں نے کہا نہ یہ مشاورت کر رہے ہیں, نہ ان کی پالیسی صحیح ہے, نہ ان کی ٹیم اچھی ہے, اس طرح نہیں چلے گا کام. کیا اشارہ ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے نا وہ یہ نہیں کبھی بھی مانے گی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی سٹیبل ہے اور آگے اس طرح سے چلے گی. اتحادی بھی نہیں مانیں گے؟ نہیں, اتحادی گھنٹہ 2 نہیں مانے تھے پھر ٹھیک ہو گئے. 2 گھنٹے ان کو ذرا تھا, 2 گھنٹے ان کو لگا کہ شاید کچھ ہو جائے. کیوں لگا؟ ہوتا ہے نا, ہو جاتا ہے کئی دفعہ بندہ اچھا خواب دیکھ لیتا ہے, اس ٹائپ کی چیزیں. اچھا وہ پھر اس وقت جو ہے لیکن سے لے کے MQM سے لے کے ہر ایک کو ایک اچھا خواب دیکھ, اچانک ہی آ گیا 2-2.5 گھنٹے. آج وزیر اعظم بھی فیض یاب ہو رہے تھے, خیریت ہے؟ دوسرا جو ہے نا, میں پہلے 1 منٹ آپ کو ہاں پہلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو جب بھی اتنی بڑا دھرنا بری طرح ناکام ہوگا, جب آپ کا مین اپوزیشن لیڈر ملک چھوڑ کے چلا جائے گا, جب آپ کا مین اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ پولیٹیکل ڈس ارے میں ہوں گی, تو کس کو فائدہ ہوگا؟ حکومت کو فائدہ ہوگا. میرے خیال میں اس وقت ہمارا اس اپوزیشن کے دوسری چوتھی بات, آپ کو عمران خان اچھے لگیں برے لگیں, آپ کے خیال میں وہ صحیح کام کر رہے ہیں برا کام کر رہے ہیں, ان کے علاوہ کوئی نیشنل اسٹیچر کا لیڈر ہی نہیں ہے. سو ہی ہیز نو آلٹرنیٹ رائٹ ناؤ. سو جو اس وقت یہ مولانا بات صحیح کر رہے ہیں, خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہے ہمارے پاس آپشنز کم ہے, مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ 24 سیٹوں کے ساتھ بھی ہمارے پاس آپشن تھی, حکومت کو ہماری ضرورت نہیں تھی. انہیں یہ بھی کہا ہے کہ ان کو جتنی ضرورت ہے ہم بھی سمجھتے ہیں راستہ نکل جائے گا. سو یو آر سر, MQM کی 7 سیٹیں, PML کاف کی 5 سیٹیں, وہ گئیں, کدھر کھڑے ہیں آپ؟ دیر از نو گورنمنٹ, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ نہیں, اور بڑے لوگوں کی بڑی سیٹیں ہیں, وہ چھوڑ دیں. اور یہ تو ابھی تک جو ہے فرینکلی یہ ادھر بھی وزیر اشارے دے رہے ہیں, ڈاجنگ دی کوسچن, جواب دے نہیں رہا, بن نہیں پا رہا. یہ اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن یہ جو دونوں اس وقت جو اپوزیشن ہے نا, پیپلز پارٹی یا PMLN, جو مین اپوزیشن پارٹیز ہیں, آپ کو کس کا اشارہ ہے؟ یہ کسی میں یہ ان کی پوزیشن. اچھا, مولانا نے مجھے انٹرویو میں کیا کہا, میں نے کہا کہ یار ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے خان صاحب کے, ایک آئینی طریقہ ہے. He's very clear. کہتے ہیں جو سینٹ میں ہوا ہے سنجرانی کے ایپیسوڈ کے اوپر, ہم پاگل ہیں کہ ہم نیشنل اسمبلی میں وہی کام کریں گے. دیکھیے اچھا, لیکن ہم ساری بحث لیں گے اور زیادہ خراب ہوں گے. مجھے بھی ایک سیکنڈ اجازت دے دیجیے. وہ ایکچولی سنجرانی پر بہتر تھا. ساری بحث میں شجاعت صاحب نے ایک بڑی معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا کہ اس 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اس ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا, حالات اس قدر تک خراب ہو جائیں گے. ہماری ساری کانورسیشن میں ہمیں جو چیز مد نظر رکھنی چاہیے وہ ایک عام آدمی. ہمیں ساری کانورسیشن میں جو چیز ہمیں زیر بحث لے کر آنی چاہیے وہ پاکستان کی معیشت ہے. ہمیں حکومت سازی کہ حکومت کی گورننس کے اس وقت اس کا ملک میں حالت کیا ہے, آپ کی خارجہ صورتحال, پاکستان سٹینڈز آئسولیٹڈ, کشمیر پہ آپ کا کسی نے ذات نہیں. مگر مجھے پہلے گزارش یہ کہ جب یہ ساری چیزیں جو ان کے اتحادی بھی دیکھ رہے ہیں وہ کس وقت تک ان کا ساتھ دیتے رہیں گے اس مس گورننس کے لیے. پنجاب کے اندر جو اس وقت گورننس کا حال ہے, 12 کروڑ کا صوبہ مہر, وہاں پہ اس وقت کوئی آپ کو گورننس نظر آ رہی ہے؟ وہاں پر کون اس وقت حکومت چلا رہا ہے؟ You think, I'll get to that, but just for a second, do you think NAB چیئرمین کا ہوا کا رخ بدلے گا اور ان کی معنی خیز بات ہے, اب ان کے کیسز کھلیں گے, ہیلی کاپٹر کیس ہو یا ان کا معلوم جبا کیس ہو, ڈو یو ایکسپیکٹ؟ دیکھیں ہم نہیں چاہتے, یہ بیلنسنگ ایکٹ کے تحت یہ ملک چلے گا, ان کا کام نہیں ہے بیلنس کرنا. ہم قطعاً نہیں یہ چاہتے کہ دیٹ مینس کہ اب تک وہ ان کے اوپر جان بوجھ کے نہیں کھول رہے. دیکھیے ہم نہیں چاہتے کسی بھی صورت, میں یہ ایک بات کم از کم نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بھی شخص جس کے خلاف کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے, کوئی ایک کریڈیبل کیس نہیں ہے, آپ اس کو وکٹمائز کریں. لیکن یہ تاثر ضرور موجود ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو احتساب لاپ سائیڈڈ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر کہا کہ دیر از پرسپشن, یہ تاثر ہے کہ ملک کے اندر احتساب لاپ سائیڈڈ ہے. ساری جو ڈسکریشنری پاورز ہیں چیئرمین نیب کی اریسٹ کی, وہ ساری کی ساری اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں اور حکومت کے خلاف نہیں ہو رہی. اور کیسز سارے موجود ہیں, BRT کا کیس موجود ہے, معلم جبا کا کیس موجود ہے, یہ چینی سکینڈل موجود ہے, دوائیوں کا سکینڈل موجود ہے, خیبر پختونخوا میں ایجوکیشن کا سکینڈل موجود ہے, بلین ٹری کا سکینڈل موجود ہے. کون تحقیق کرے گا؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ اب آپ, اور صرف یہی نہیں, خیبر پختونخوا میں پچھلے 1 سال کے اندر 3 DG نیب چینج ہو چکے ہیں. اب تو پھر ہم کیسے, اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہوا کا رخ بدلے گا. آپ کے بلاول کس ایشورنس پہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال یہ عمران خان نہیں ہوگا؟ ہم تو اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت کے حالات ہیں, مہر ملک
ٹھیک ڈگر پر نہیں ہے, گورننس کا فیلئر ہے, اور یہ گورننس کا فیلئر اب جنہوں نے سلیکٹ کیا تھا وہ بھی محسوس کر رہے ہیں. اچھا جی ہاں بالکل, کہ سلیکٹڈ جو ہے وہ سلیکٹڈ کا ایکسپیریمنٹ ناکام ہو چکا ہے, اور ملک اس طرح نہیں چل سکتا. ملک کو ایک سیریس ایڈمنسٹریٹر کی, گورننس کی, ایک بہتر نظام کی ضرورت ہے جو لیڈرشپ یہ نہیں دکھا سکے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے کہ ہم سیم پیج پہ ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ ایک روٹین کی باتیں میرے خیال سے کرتے رہتے ہیں ایسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی دیکھیں اس وقت جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا, یہ جو مصطفیٰ صاحب نے باتیں کی ہیں کمپلیٹلی irrelevant. I understand him saying it, sir. آپ کا اتحادی جب نالا ہونا تو وہ سمجھائیں کہ اتحادی بھی کل جو پرویز الہی صاحب نے جو اپنے دیے بعد میں جو اسٹیٹمنٹ دیے وہ کیا ہے؟ اگر یہ سارے اتنے کمزور و ایکسپوز ہوئے ہیں, آپ کے اتحادیوں کو تو آپ کے ساتھ اور تگڑا محسوس کرنا چاہیے تھا. وہ الٹا ان کی زبانیں بھی کھل گئی, ان کے رویے بھی بدل گئے. ہوتا ہے پالیٹکس میں, ہر بندہ اپنا چاہ رہا ہوتا ہے بارگین کرنا, کچھ چیزیں اور کرنا, وزارتیں. آپ کو یاد ہے مشرف صاحب آرمی چیف کی وردی کے بعد کتنے کمزور ہوئے. دیکھیں دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل جو مصطفیٰ نے ساری باتیں کی ہیں جی فلانی جگہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے, یہ ہو گیا. مجھے بتائیں 300 روپے کلو ٹماٹر ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ لٹ گئے برباد نہیں. کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں بھی ہے کہ اس وقت 1100 سیٹوں کے اوپر بندے نومینیٹ کر سکے؟ آنسر از نو. پیپلز پارٹی لوگ آپ سے اتنا تنگ ہے اس وقت. آپ یہ بتائیے کہ آپ کیمپین کے لیے اتر بھی سکیں گے, جا بھی سکیں گے لوگوں کے پاس, جو حالت آپ نے لوگوں کی 1.5 سال کے اندر کی ہے, نیا پاکستان کا خواب دکھا کر جو ان کے ساتھ کر دیا آپ نے. وہ 1100 سیٹوں کے اوپر جیسے جے یو آئی جتنی سیٹیں کھڑی کرتی ہے نا, اتنی پیپلز پارٹی کھڑی کر سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. یہ انہوں نے اپنی پارٹی کا حل کر لیا. پی ایم ایل این جو ہے وہ صرف سینٹرل پنجاب کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. سو یہ جو سیاسی آپ سمجھیے کہ جو چھلاوے اتنی لمبی لمبی چھلانگیں مار رہے ہیں الیکشنوں کے لیے, بھئی پہلے اپنی پارٹیوں کے حالات تو دیکھ لو. یہ اگر سارے یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ سارے جو ہے نا وہ بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہو جائے, اور وہ کہتے ہیں نا بھانمتی نے کنبہ چھوڑا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. اس طرح فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے اوپر ہوا. آپ دیکھیں بلاول بھٹو, لبرل ہوں میں, پروگریسو ہوں, یہ نہیں وہ نہیں ہوں, اور چڑھ کے فضل الرحمان کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک اٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ عمران خان صاحب کا میمک کرنا بلاول کو؟ ایک چیف ایگزیکٹو کو ایسے کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ کوئی ایشو نہیں ہے, ایویں جو آپ لوگ ادھر ہو جائیں تو رات کو کہہ دیتے ہیں یہ ہو گیا ادھر ہو گیا. سب سے بری باتیں جو فضل الرحمان نے کی ہیں, جو وہاں پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں, کبھی آپ نے نہیں کیا. یہودیوں کو ڈکلیئر کر دیا ہے, اور جس کے ساتھ انہوں نے اسٹیج شیئر کیا, کمپیریزن نہیں ان دونوں نہیں کیوں نہیں ہے, جس کے ساتھ انہوں نے اسٹیج شیئر کیا, بہت کچھ کہا تھا, پرائیویٹ جلسہ جا کے عمران خان صاحب نے ایز اے چیف ایگزیکٹو. چھوٹی سی بچی آپ کی بھی ہے نا, بھٹو نے بھی تو کیے. آئی لو یور لٹل ڈاٹر. مجھے بتائیں, ڈو یو وانٹ ہر ٹو سی ٹیلی ویژن and see the prime minister doing these kind of antics? نہیں کوئی ایشو نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, پوری دنیا میں کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں, وہ یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی آف کورس بڑی پیشنیٹ تقریر ہوتی تھی, آپ بتائیں نا کون سی. تھیٹرکس نہیں ہوتے تھے, تھیٹرکس نہیں ہوتے تھے. 10 تقریریں ہیں, میں آپ کو بھجوا دوں, ابھی بھجوائیے گا. I want to see چلا دینا. گزارش یہ, اور اس کے بعد آپ لیڈرشپ رول کے اندر آپ اس وقت ملک کو کیا پیغام دے رہے ہیں, نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں, عام پاکستانی کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیج شیئر کر رہے ہیں, اور یہ پیغام دے رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر, اور یہ وزیر اعظم نے پہلی دفعہ اس طرح کی گفتگو نہیں کی, ان کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے, اور پورا کا پورا اس وقت پولیٹیکل کلچر. حقیقت یہ ہے ذوالفقار علی بھٹو بھی کہتے تھے یہ کرسی بڑی تگڑی ہے, 3 ماہ لگے اس کے بعد سب کچھ ختم ہونے میں. سو اوور کانفیڈنٹ بھارا حکومت کو نہیں ہونا چاہیے. ہماری یہ بھی گزارش رہے گی کہ بڑا قد کاٹ رکھ کے, گریس رکھ کے چیف ایگزیکٹو جو ہے ملک کا, وہ بھی مخاطب ہوا کرے اپنے اوپوننٹ سے بھی. اسی کے اندر, اور اوپوننٹس کے اوپر بھی اسی کے اندر ان کی عزت زیادہ ہے, اوپوننٹس کے اوپر بھی یہی اصول اپلائی ہوتا ہے کہ وہ بھی عزت کریں. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.